السلام علیکم پاک نیوز کے ناظرین. آج کی بہت اہم خبر کہ وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا جس میں ہفتے کے دن کی چھٹی بحال کرنے اور لوڈ شیڈنگ کے خلاف مثبت اور بڑے قدم اٹھائے گئے ہیں. ہم ان سب کو بیان کریں گے، ڈسکس کریں گے، آپ کو بتائیں گے، مگر اس سے پہلے ہمارے چینل پاک نیوز کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ نوٹیفیکیشن آپ کو آتے رہیں. تو ناظرین، آج وفاقی کابینہ کا اجلاس اسلام آباد میں وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت ہوا، جس میں وفاقی کابینہ نے توانائی بحران پر قابو پانے کے لیے کفایت مہم پر عمل درآمد شروع کر دیا ہے. اجلاس میں توانائی کی بچت کا پلان پیش کیا گیا. وفاقی کابینہ نے ہفتے کی چھٹی بھی بحال کر دی ہے. وزراء اور سرکاری عہدیداران کے فیول کوٹا میں 40% کمی کی گئی ہے. حکومتی خرچ پر بیرون ملک علاج پر پابندی اور سرکاری میٹنگز ورچوئل ویڈیو پر کرنے کی کابینہ نے منظوری دے دی. اس کے ساتھ سرکاری دفاتر میں لنچ، ڈنر، ہائی ٹیز اور گاڑیاں خریدنے پر پابندی لگائی گئی ہے. ترقیاتی منصوبوں کے علاوہ تمام نئی بھرتیوں اور سرکاری دفاتر کے لیے فرنیچر کی خریداری پر پابندی عائد. تجارتی مراکز بھی جلد بند کرنے کے حوالے سے حکومت ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کر سکی، مگر شنید یہی ہے کہ حکومت 8:30 بجے پاکستان میں مارکیٹس بند کرنے کا رات سوچ رہی ہے. بازار جلد بند کرنے کے لیے تاجروں کو اعتماد میں بھی لیا جا رہا ہے تاکہ فیصلہ ایک کنسنسس اور ایک اتفاق رائے سے ہو سکے. وفاقی کابینہ کو بتایا گیا ہے کہ 2871 میگا واٹ مزید بجلی سسٹم میں شامل کی گئی ہے. 30 جون تک پورٹ قاسم پلانٹ سے 600 میگا واٹ ملنے پر لوڈ شیڈنگ صرف 2 گھنٹے رہ جائے گی. وفاقی کابینہ کے اجلاس کے بعد وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے قمر زمان قاہرہ، امین الحق اور مولانا اسد کے ساتھ میڈیا کو مشترکہ بریفنگ دی. اس موقع پر وفاقی وزراء مولانا اسد محمود اور قمر زمان قاہرہ کا کہنا تھا کہ پٹرول پر مستحق افراد کو ٹارگیٹڈ سبسڈی دیں گے. مشکل وقت سے نکلنے کے لیے غیر مقبول اور مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے. مریم اورنگزیب نے بتایا کہ وزیر اعظم نے رضاکارانہ طور پر اپنی اور وفاقی کابینہ کو مہیا سیکیورٹی گاڑیوں میں 50% کمی کر دی. تمام اقسام کی گاڑیوں کی خریداری پر پابندی بھی عائد کر دی. البتہ ایمبولینس، کچرا اٹھانے والی گاڑیاں، اسکول بسز پر اس پابندی کا اطلاق نہیں ہوگا. سرکاری دفاتر کے لیے مشینیں بشمول ایئر کنڈیشنرز، مائکرو ویو، فریج، فوٹو کاپی مشین اور دیگر کی خریداری پر پابندی عائد کر دی گئی ہے. سرکاری افسران کے غیر ضروری بین الاقوامی دوروں، بیرون ملک سے آئے وفود کے علاوہ تمام سرکاری دعوتوں پر پابندی لگا دی گئی ہے. وفاقی کابینہ نے بجلی، گیس اور پانی کے اخراجات میں 10% کمی کی منظوری دے دی ہے. وزیر اطلاعات نے بتایا کہ غیر ضروری اور خالی اسامیاں ختم کی جائیں گی. گاڑیوں میں پیٹرول اور ڈیزل کی بچت اور ایفیشنسی بڑھانے کے لیے صوبائی حکومتیں سال میں 2 مرتبہ گاڑیوں کی لازمی ٹیوننگ کی نوٹیفیکیشن جاری کریں گی. وزیر اطلاعات نے کہا کہ کابینہ کو ملک میں بجلی کی صورتحال پر بریفنگ دی گئی ہے. ملک کو غیر معمولی ہیٹ ویو کا سامنا ہے. بجلی کی 28,400 میگا واٹ کی طلب ہے. بجلی کی طلب اور رسد میں 4600 میگا واٹ کا فرق ہے. مسلم لیگ کے گزشتہ دور میں 2018 میں 14,000 میگا واٹ بجلی سسٹم میں شامل کی گئی ہے، جبکہ تحریک انصاف کی حکومت میں بجلی کے منصوبے نامکمل رہے. ایسا کہنا تھا مریم اورنگزیب کا. وزیر اطلاعات نے مزید کہا کہ مسلم لیگ نون نے اپنے دور حکومت میں بجلی کی طلب کے مسئلے کو احسن طریقے سے حل کیا. بدقسمتی سے پی ٹی آئی نے اس معاملے پر کوئی توجہ نہ دی. انہوں نے کہا 15 جون تک بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 3.5 گھنٹے ہوگا. 15 جون کے بعد مزید پلانٹ چلنے سے دورانیہ 3 گھنٹے سے بھی کم ہو جائے گا. 25 سے 29 جون تک لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 2.5 گھنٹے رہ جائے گا. 30 جون کو بجلی کی لوڈ شیڈنگ 2 گھنٹے رہ جائے گی. مریم اورنگزیب نے کہا کہ وفاقی کابینہ نے قابل تجدید توانائی کے منصوبوں پر تفصیلی بات چیت کی ہے. وزیر اعظم نے کابینہ ارکان اور حکومتی ارکان کا پیٹرول کوٹا 40% کم کر دیا. کابینہ کو پیٹرولیم کوٹا میں حکومتی اہلکاروں کے لیے 33% کمی کی تجویز دی گئی تھی. انہوں نے کہا کہ بجلی ہفتے کی چھٹی بحال کرنے کا فیصلہ بھی کر لیا گیا ہے، جس کی کابینہ نے منظوری بھی دے دی. ہفتے کی چھٹی سے سالانہ $386 ملین کی بچت ہوگی. جمعہ کے روز ورک فرام ہوم کی تجویز آئی ہے. وزیر اعظم نے جمعہ کے روز ورک فرام ہوم یعنی کہ گھر سے کام کرنے کی جو تجویز ہے ورچوئلی، اس کا جائزہ لینے کے لیے کمیٹی بھی تشکیل دی گئی ہے، اور اس بات کا امکان ہے
کہ سرکاری ملازمین 4 دن یعنی کہ پیر سے جمعرات تک دفاتر میں اور 1 دن جمعے کو اپنے کمپیوٹر اسکرینس پہ اور ٹیکنالوجی کی مدد سے گھر سے ہی کام کریں گے تاکہ بجلی کی بچت کی جا سکے. بازار رات میں جلد بند کرنے سے متعلق انہوں نے بتایا کہ مشترکہ مفادات کونسل کی میٹنگ ہوگی جس میں 4 وزیر اعلیٰ بھی موجود ہوں گے. ان کے ساتھ یعنی صوبوں کے ساتھ مذاکرات مل کر بات چیت کے بعد ہی فیصلہ کیا جائے گا. اس سے قبل تاجروں کو اعتماد میں لیا جائے گا. وزیر اطلاعات نے کہا کہ کوشش کی جائے گی کہ سرکاری میٹنگ زیادہ سے زیادہ ورچوئل ہوں. غیر معمولی صورتحال کے پیش نظر کچھ اہم فیصلے کیے گئے ہیں. حکومت نے سرکاری استعمال میں ہر طرح کی گاڑیوں کی خریداری پر پابندی بھی لگا دی ہے. مریم اورنگزیب نے سیاسی معاملات پر بھی بات چیت کی اور کہا کہ آئندہ انتخابات کو شفاف بنانے کے لیے اجلاس میں تفصیلاً بات ہوئی ہے. اجلاس میں ڈسکا الیکشن پر الیکشن کمیشن کی رپورٹ پیش کی گئی جس میں کابینہ ارکان نے تشویش کا اظہار کیا. لوئر سٹاف پر انتخابات میں گڑبڑ کی ذمہ داری عائد کی گئی ہے اور یہ لوگ ابھی تک اپنے عہدوں پر کام کر رہے ہیں. اس واقعے میں الیکشن کمیشن کا عملہ اغوا ہو گیا تھا. بیلٹ باکس چوری ہو گئے تھے. ڈسکا ایک ٹیسٹ کیس ہے. اس پر انکوائری کر کے اگر ذمہ داروں کو سزا نہ ملی تو آئندہ انتخابات کی شفافیت پر بھی سوالیہ نشان لگ جائے گا. اس کے علاوہ وزیر اعظم کے مشیر برائے امور کشمیر اور گلگت بلتستان قمرالزمان طاہرہ نے کہا کہ حکومت پیٹرول پر سبسڈی بھی دے گی اور یہ ٹارگیٹڈ سبسڈی ہوگی. اور یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک موٹر سائیکل والے کو سبسڈی دی جائے تو ایک لینڈ کروزر والا بھی وہی سبسڈی لے. انہوں نے کہا کہ مشکل صورتحال میں مشکل اور غیر مقبول فیصلوں سے بہتر نتائج سامنے آئیں گے. توانائی کی قلت سے چھٹکارا کے لیے ملک بھر میں کوئلہ کے ذخائر سے بھرپور استعمال میں لایا جائے گا ان تمام ذخائر کو تاکہ تیل پر انحصار کم کیا جا سکے. انہوں نے کہا کہ تیل پر ابتدائی طور پر بینظیر انکم سپورٹ کے تحت اعداد و شمار کے مطابق 90 لاکھ افراد مستفید ہوں گے جبکہ اس میں مزید 60 لاکھ افراد کا اضافہ کیا جائے گا. انہوں نے کہا کہ آئندہ مالی سال کے بجٹ میں بھی اس پر عمل جاری رکھیں گے تاکہ اشرفیہ سے بھی اس مشکل میں ملک و قوم کے مفاد میں حصہ لیا جا سکے. تو ناظرین یہ تھی امپورٹنٹ میٹنگ جو وفاقی کابینہ کی آج ہوا اور اس میں یہ اہم فیصلے ہوئے جس کے بریفنگ قمرالزمان طاہرہ صاحب مشیر ہیں جو کہ اور اسی طرح وفاقی وزیر مریم اورنگزیب نے تفصیلاً بتایا. یہ تمام اہم فیصلے حکومت پاکستان کی جانب سے کیے گئے ہیں. امید کرتے ہیں کہ اس سے پاکستان میں بہتری کی گنجائش ہوگی. دیکھتے ہیں آگے چل کر حکومت کتنی دیر رہتی ہے نہیں رہتی ہے اور ان معاملات کو لے کر اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. اور دیکھتے رہیے پاک نیوز پورٹل. اللہ حافظ.